آج کی صبح بھی بڑی عجیب تھی، بوجھل سی۔ امی مجھے جب صبح ملی تو بڑی پریشان تھی۔ میں نے انہیں دلاسا دیا اور کہا امی آپ فکر نہ کریں، ایسا ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ پر دل میں کہیں میں بھی پریشان تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی۔ پر روٹین کے مطابق میں تیار ہو کر کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں کچھ دیر تو آج نارمل تھی کالج میں، پر ایکٹیو نہیں تھی۔ میرے استاد نے بھی کچھ پوچھا تھا مجھ سے، پر جواب میں نے ہاں کہہ دیا۔ سمجھ مجھے کچھ بھی نہیں آئی تھی۔ کالج کا وقت گزر ہی نہیں رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ گھر چلی جاؤں۔ وقت تھا نا، سو گزر ہی گیا۔ لاسٹ پیریڈ کی بیل ہوتے ہی میں کلاس سے نکل گئی۔ کالج کے گیٹ سے باہر ہی نکلنا تھا کہ عجیب سی تھکن محسوس ہونے لگی۔ میں گھر جلدی آنا چاہتی تھی، کوئی رکشہ روکنے کے لیے رکی تو نہیں ملا۔ غصے میں پیدل چلنے لگی۔ مجھے یاد ہے گرمی میں ایک ایک قدم اٹھانا کتنا مشکل تھا۔ کالج سے گھر کے آنے کا وقت 10 سے 15 منٹ تھے، لیکن اس دن یہ 1 گھنٹہ لگ رہے تھے۔ میں غصے اور بے بسی کی حالت میں گھر تو آ گئی، لیکن تھکن سے چور گاؤن اتارے بنا بیڈ پر لیٹ گئی۔ چہرے بہت اداسی تھی۔ میں نے کبھی ایسا پہلے نہیں کیا تھا، اس لیے ڈانٹ بھی پڑ گئی۔ میں نے پھر فوراً یونیفارم چینج کیا اور کھانے کے لیے آئی۔ کچن میں گئی تو سب کچھ ایسے ہی رکھا تھا۔ امی سے پوچھا آج لنچ نہیں کیا کسی نے؟ امی نے کہا آپی کا ویٹ ہو رہا ہے، ہاسپٹل اپائنٹمنٹ تھی اس کی، آ جائیں تب کرتے ہیں۔ میں نے بھی کہا آ جانے دیں، پھر ایک ساتھ ہی کریں گے۔ اس کے بعد کھانا تو کھایا، پر وہ نہیں آئی۔ رات ہو گئی، پھر صبح ہو گئی۔ اسی طرح 4 دن گزر گئے۔ آپی گھر آئی 5ویں دن، پر وہ بولتی نہیں تھی، سوئی ہوئی تھی۔ میں نے بہت بلایا، وہ نہیں بولی۔ امی اور بڑی باجی نے پانی بھی گرایا ان پر، پھر بھی نہیں بولی۔ میں بہت روئی، وہ پھر بھی نہیں جاگی۔ پھر مجھے سبھی کمرے میں لے گئی۔ میں بہت دیر تک بیٹھی رہی، پھر اس کے پاس گئی اور غور سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں رہی تھی ہمارے جیسی، وہ بے جان تھی۔ میں نے اس کا مہندی والا ہاتھ دیکھا جو 4 دن پہلے میں نے ہی لگائی تھی، وہ ٹھنڈا تھا۔ امی کی آواز آئی، چلی گئی ہمیں چھوڑ کر۔ میں پھر کچھ نہیں بولی، اس کے پاس بیٹھی گئی۔ آنکھوں سے پانی گرنے لگا، وہ دھندلی سی دکھنے لگی۔ میں نے آنکھیں صاف کر لی، پھر اسے دیکھتی رہی۔ وہ واقعی سو رہی تھی، بے فکر ہو کر۔ پھر ابو اور بھائی آئے اور وہ اسے لے گئی۔ میں پیچھے گئی۔ اس نے اس بار کہا ہی نہیں تنہا سانس چلو اس سفر میں، وہ اکیلی ہی چلی گئی۔ مجھے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں، بات بھی نہیں ہوئی، اور میرے وجود کا آدھا حصہ چلا گیا۔ تیری ڈول اکیلی رہ گئی، تو اس سفر پر اکیلی چلی گئی۔